شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جب اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے دو دوست ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. لاج گناہ گار کی آپ کے ہاتھ میں ہے نبی، بد ہے مگر ہے آپ کا صلی علی محمد. حشر میں سالک حزیں تھام کے دامن نبی، عرض کرے یہ برملا صلی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو پروگرام نیک خواتین میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. نیک خواتین پروگرام میں الحمدللہ ہم نیک خواتین کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں، اور نیک خواتین وہ چراغ ہیں جو اپنے کردار سے گھروں اور معاشرے کو روشن کرتی ہیں. صحابیات نے ہمیں سکھایا کہ حیا، صبر اور اللہ پاک پر بھروسہ، توکل ہی کامیابی کا راستہ ہے. ان صحابیات نے، ان نیک خواتین نے دین کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دیں، آئیے آج کے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ الکریم جانیں گے. ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں نگران پاکستان مشاورت قبلہ حاجی محمد شاہد اتاری صاحب، اور ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے فیضان صحابیات و صالحات. یہ نیک خواتین. جی سیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کی راہ میں پہلی خاتون جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ان کا ذکر خیر ہم سنیں گے. ان کا نام مبارک ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. نام بھی کتنا پیارا ہے، دیکھو کتنا یونیک ہے. اللہ کرے کہ اپنی بچیوں کے نام اس نام پر رکھے جائیں، اور ویسے بھی بچیوں کے نام امہات المؤمنین اور صحابیات اور ولیات، اللہ کی نیک بندیوں کے نام پر رکھنا چاہیے. نام کا بھی اثر ہوتا ہے. اور سمیہ آپ والدہ ہیں حضرت عمار بن یاسر کی، اور بہت ہی مضبوط دل خاتون. اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا شرف ان کو حاصل ہے. نور کے پیکر مکہ مدینے کے تاجور رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو اور آپ کے بیٹے حضرت عمار اور آپ کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ عنہما سمیت مکے کے تپتے ہوئے صحرا میں مقام ابطح پر ایذا پاتے ہوئے دیکھتے کہ غیر مسلم آپ کو ایذا ہی دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ اسلام کیوں قبول کر لیا، نبی کی غلامی کیوں اختیار کر لی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. اہل مکہ بالخصوص ابو جہل، اس امت کا فرعون، بہت زیادہ تکلیفیں دیتا، یہاں تک کہ بسا اوقات لوہے کا لباس، لوہے کی زرہ پہلے پہنی جاتی تھی، تیر تلوار اور نیزے سے حفاظت رہے، لوہے کا لباس پہنا جاتا تھا. جیسے اب بلٹ پروف جیکٹس ہوتی ہیں، دیگر لباس ہوتا ہے وہ جدید دور میں، وہ پہنا کر انہیں دھوپ کے اندر کھڑا کر دیا جاتا تھا. اب دیکھیں لوہے کا لباس تو گرم ہوگا دھوپ کے ساتھ ساتھ، اور عرب شریف کی دھوپ 50+ ٹیمپریچر ہوتا ہے گرمیوں میں. اب اس تکلیف کے باوجود اسلام کا دامن نہیں چھوڑا. ایک مرتبہ ابو جہل نے نیزہ تان کر انہیں کہا کلمہ نہیں پڑھنا.
ورنہ میں تجھے نیزہ مار دوں گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زور زور سے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے غصے میں ان کو زور سے نیزہ مارا، خون میں لت پت ہو کر گری اور شہید ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اسلام کی پہلی شہید ہونے والی خاتون، پہلی شہید خاتون ہے۔ اور اب ہم غور کریں کہ آپ ہم دیکھنے والے دیکھنے والیاں غور کریں، ہم نے کیا قربانی دی؟ صحیح بات، نمازیں نہیں پڑھی جاتی ٹائم پر، قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آ رہا، اور شرعی پردہ میں نہیں کر سکتی، میری مجبوری ہے باجی۔ کوئی مبلغہ ترغیب دلائے تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ باجی میری مجبوری آپ نہیں سمجھتی، ہمارے گھر کا ماحول ہی ایسا ہے۔ ارے اللہ کی بندی، انہوں نے تو نیزے کھائے ہیں، جانیں قربان کی اسلام کی خاطر، اور آپ دو باتیں نہیں سن سکتی کہ تو مولویانی بن گئی ہے، تو بہت یوں ہو گئی ہے، یہ کیا پردہ، کیا ہے دل کا پردہ ہوتا ہے۔ بھئی دو باتیں سن لو، بھئی صبر کر لو۔ اور اگر وہ دین سے کم علمی کی بنا پر ایسے باتیں کر رہے ہیں، ان کو بھی سمجھا دیا جائے۔ پردے کے بارے میں سوال جواب امیر اہل سنت نے لکھ کر ہماری مدد کی ہے کہ ہم پردے کے بارے میں علم حاصل کریں، قرآن، حدیث اور صحابیات کے ارشادات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پردے کے بارے میں کیا ہیں۔ نماز پڑھنے میں یا قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے میں یا دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ساس کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، اولاد کی طرف سے رکاوٹ آتی ہے، اس کو برداشت کرنا چاہیے، صحیح، اور دین اسلام کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک بڑی زبردست بات، جذبے والی بات آپ کو بتاؤں سبحان اللہ، کہ صحابہ کو، صحابیات کو تکلیفیں بہت دی گئیں۔ یہ جانوں کے نذرانوں کی داستانیں، اپنی جان مال کو قربان کرنے کی داستانیں، کوئی ایک آدھ نہیں، بہت سارے واقعات۔ گھر لٹا دیے، خون کے رشتوں کی قربانی دی، خوشی خوشی اپنے پیاروں کو موت کے حوالے کر دیا، آبائی وطن چھوڑ دیا، حوصلے پست نہیں ہوئے، تپتے صحراؤں میں لٹا دیا گیا، دہتے کولوں پر ان کو لٹا دیا گیا، لوہے کے لباس پہن کر ان کو دھوپ میں رکھا گیا، ان کے سامنے ان کے بچوں کو اور خاندان والوں کو سولی پر لٹکا دیا گیا، نیزوں، تلواروں، خنجروں اور کوڑوں کے ساتھ لہو لہان کیا گیا، بھوکے پیاسے دھوپ میں باندھ دیا گیا، بہنوں سے بھائیوں کو، بھائیوں کو بہنوں سے، ماں باپ اولاد کو الگ کر دیا گیا، ظلم و ستم کی داستانیں اور اندھیری ٹھٹھرتی راتیں ہیں، مگر صحابہ اور صحابیات قبول اسلام کے بعد دین سے پھرے نہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ مجتہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کسی مہاجرہ عورت نے ایمان لانے کے بعد اسلام سے منہ پھیرا ہو۔ تکلیفیں آج تو برداشت آتی ہے نا، تکلیف تو آئے گی۔ میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں، ہم مسلمان ہیں، اب اسلام قبول کرنے پر جو امتحان ہے، آزمائش ہے، بھئی وہ تو جھیلنی پڑے گی نا۔ اللہ پاک کی طرف سے جی امتحان ہے، بالکل، اور اس کو جھیلیں، اور اس میں بھی اللہ کی رحمتیں ہیں اور اس کی مشیت ہے، اس پر ہم صبر کریں، راضی رہے اس پہ۔ راضی رہیں۔ سورہ عنکبوت کی پہلی اور دوسری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ تو ایمان لائے،
اب آزمائش ہے تو کیوں گھبراتے ہو بھائی، قائم رہو۔ اچھا، اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے؟ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم مسلمان ہیں جی، تو ان کی آزمائش نہیں ہوگی تکلیفوں کے ساتھ، ان کی آزمائش نہیں ہوگی مصیبتوں کے ساتھ، ان کی آزمائش نہیں ہوگی عبادات کے ذوق کے ساتھ، بری خواہشات جس کے اللہ رسول نے اجازت نہیں دی ان کو ترک کرنے کے ساتھ، جان و مال کے ساتھ ان کو آزمایا جائے گا۔ کیوں؟ مخلص و منافق میں فرق ہو جائے۔ فرق ہو جائے۔ اچھا، اب اس آیت کا جو شان نزول ہے یہ بھی بہت ایمان افروز ہے۔ یہ آیت ان حضرات کے حق میں نازل ہوئی، اسلام کا اقرار کر لیا مگر رہے مکے میں۔ جی یعنی ایک وقت تھا کہ مکہ مکرمہ میں رہنا جائز نہیں تھا، وجہ اللہ رسول کا حکم ہے کہ مدینے چلے جاؤ، ہجرت کرو، نہیں ہجرت کی تو تم نافرمان کہہ گے۔ ہاں، جو آزار یا دیگر جو معاملات ہیں وہ الگ ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو ہجرت کر گئے تھے انہیں لکھا جب تک ہجرت نہ کر لو اس وقت محض اقرار کافی نہیں ہے کہ اسلام کا اقرار کر لیا۔ اس پر ان صحابہ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ جانے کے لیے جب روانہ ہوئے تو مشرکین تو پیچھے لگے، ان سے لڑائی کی، بعض حضرات شہید ہوئے، بعض بچ کر مدینے میں آ گئے، تو ان کے حق میں یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ اتنا کہنے پر نہیں چھوڑ دیے جائیں گے، ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ بھی کہا گیا کہ یہ آیت حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، یہ بہت ہی مقدس گھرانہ اور فیملی قربانیاں ان کے حق میں نازل ہوئی۔ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ستائے جاتے ہیں اور غیر مسلم ان کو سخت ایذائیں دیتے ہیں۔ جب ایمان لائے ہو، ایمان بچانے کے لیے ضرورت ہجرت بھی کرنی پڑے گی۔ ایمان لائے ہو تو عبادات میں تکلیفیں بھی آئیں گی، ایذائیں بھی آئیں گی، وہ برداشت کرنی ہے، اسلام نہیں چھوڑنا۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ آیتیں فاروق اعظم کے غلام حضرت معجہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئیں، یہ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شہداء کے سردار ہیں، اس امت میں سے جنت کے دروازے کی طرف پہلے وہ پکارے جائیں گے۔ ان کے والدین اور ان کی بیوی کو ان کی شہادت کا بڑا صدمہ تھا۔ صحیح۔ تو اللہ پاک نے آیت نازل کی، اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے، ہم ایمان لائے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، آزمائش۔ تو شہادت ہوئی، کوئی بات نہیں، اللہ راضی رہے۔ تو مسلمانوں کو آزمایا جاتا ہے، ایمانی قوت کے مطابق امتحان لیا جاتا ہے، اللہ کا قانون ہے، بیماری کے ذریعے، ناداری کے ذریعے، غربت کے ذریعے، تنگدستی کے ذریعے۔ مصیبت کے ذریعے، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں جس سے مخلص اور منافق ممتاز ہو جاتے ہیں۔ واہ۔ تو اللہ کی اس نیک بندی نے، پہلی شہید خاتون نے کیسی قربانی دی، اللہ، یعنی جان قربان کر دی۔ جان قربان کر دی۔ ابو جہل کہتا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھنا، اور اب بلند آواز سے پڑھتی ہیں، تو نیزہ مار کے شہید کر دیا، تو ہمیشہ کی زندگی پالی۔ کیا بات ہے، ذکر اب بھی ہو رہا ہے، اور وہ کتابوں میں ذکر ہے، سبحان اللہ۔ اب ذکر کوئی ان کا کرے نہ کرے، ان کا رب ان سے رب راضی ہے۔ راضی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ کہا گیا نا کہ تمہیں آزمایا جائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مالوں کی کمی سے آزمایا جائے گا، خوف سے آزمایا جائے گا، اور وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے، خوشخبری ہے، کن کے لیے؟ صبر کر، صبر کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نہیں، عبادت پر صبر کرے، یعنی عبادت کرتے رہیں، تکلیفوں کو جھیلتے رہیں، اس سے اسلام سے نہیں ہٹنا، اللہ کی عبادت سے نہیں ہٹنا، اللہ رسول کی یاد سے نہیں ہٹنا، دین کی خدمت میں تکلیف آتی اس سے نہیں ہٹنا، کسی دینی کام سے تکلیف آ رہی اس سے نہیں ہٹنا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، مصیبت آئے تو کہو انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اب وہ مصیبت، لائٹ چلی جائے، یہ بھی تو مصیبت ہے نا، تو پڑھیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اچانک گھڑی میری کہاں گئی،
انا للہ و انا الیہ راجعون. اچانک وال کلاک گرا, ٹوٹ گیا, انا للہ و انا کوئی الیہ بھی تکلیف راجعون. مصیبت ہے, تکلیف, مصیبت, نقصان کوئی کوئی بھی بھی ہو, کوئی خبر آئی کہ رو بچہ گر گیا, انا للہ و انا اپنا الیہ ویلا نہ راجعون. مچا دیں, شور شرابہ نہ کریں, صبر کریں, صبر تو کریں. جو اللہ کے مال ہے اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اسلام کی پہلی شہید خاتون کا ذکر خیر ہم نے سنا. تو دین کی خاطر صحابہ نے بھی قربانیاں دیں, صحابیات نے بھی قربانیاں دیں, اور کیسی کیسی قربانیاں دیں, عقلیں دنگ گئیں. حضرت نہدیہ, یہ ایک صحابیاں ہیں, ان کی شہزادی بھی تھیں. یہ دونوں ایک عورت کی کنیزیں تھیں. اس دور میں غلام ہوتے تھے, مرد بھی عورت بھی, اور سیل بھی ہوتے تھے. اچھا, وہ جو عورت تھی انہیں سخت تکلیفیں دیتی اور کہتی تھی کبھی بھی آزاد نہیں کروں گی تم کو, یہی سلوک کروں گی, اگر چھٹکارا چاہتی ہو اسلام سے پھر جاؤ, یا تمہارے دین والا کوئی تمہیں خرید لے مجھ سے. اچھا, ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے گزر رہے تھے, تو وہ عورت اس وقت بھی یہی کہہ رہی تھی کہ تمہیں چھوڑوں گی نہیں, یا تو اسلام ترک کر دو یا پھر کہ تمہارے دین والا تمہیں خرید لے مجھ سے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اے ام فلاں, انہیں آزاد کر دو. بولی آپ نے ان کو بگاڑا ہے, آپ آزاد کر دیں. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں ماں بیٹی کو خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. سبحان تو دیکھ قربانیاں کیسی کیسی انہوں نے دیں, تکلیفیں کیسی کیسی آئیں. وہ امیر علیہ سنت ہمیں سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں, بالخصوص مبلغین اور مبلغات کو, پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے, دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. سبحان اللہ. تو قربانی, اللہ عافیت دے, سلامتی دے. اللہ سے آزمائش کا سوال تو نہیں کریں گے, لیکن اگر آزمائش آ جائے آپ استقامت دکھائیں. اسلامی بہنوں کے لحاظ سے وہ ساس کی طرف سے تکلیف ہے, شوہر کی طرف سے تکلیف, بھائی صبر کریں, یہ آہستہ سے ٹھیک ہو جائے گا, ٹائم لگتا ہے. اور اپنے جو نیک کام ہیں جس کی وجہ سے ہماری مخالفت ہو رہی ہے, ہمیں ڈانٹا جا رہا ہے, باتیں سنائی جا رہی ہیں, وہ لان تان کی جا رہی ہے, ملامت کی جا رہی ہے, وہ نیکی جاری رکھیں حکمت عملی سے. اور جو مخالفت کرتا ہے اس سے لڑائی بھی نہیں کرنی, نیکی بھی نہیں چھوڑنی. انشاءاللہ دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. مدنی چل کے ناظرین, آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں. سیدی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے مرشد, ان کا ذکر خیر, کچھ کرامات کا ان کا کچھ ارشاد فرمائے. جی, 5 شوال 617 سنہ ہجری کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. اور یہاں ایک بات آپ کو بھی عرض کروں, ناظرین ناظرات کو بھی عرض کروں. دیکھیے, غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی حسینی سید ہیں, جدی پشتی سید, سید آل رسول, یعنی والدہ اور والدہ دونوں طرف سے, دونوں طرف سے آل رسول, اور بہت بڑے ولی اللہ, حافظ قرآن, بہت بڑے عالم. اور یہ بات یاد رکھیں, اللہ کریم نے کبھی کسی جاہل کو ولایت نہیں دی. ولایت نہیں دی. سبحان اللہ. ولایت عطا فرمائی تو پہلے علم عطا فرمایا, پھر ولایت عطا فرمائی. بہت بڑے ولی اللہ ہیں, مگر مرشد کسی کو بنایا ہے, سمجھے؟ خود بھی سید ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اپنا مرشد بنایا ہے. کسی عالم بھی ہیں, عالم, حافظ بھی ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں, ولی اللہ ہیں, سبحان اللہ, لیکن مگر کسی کو پیر بنا رہے پیر بنایا. ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے پیر بنانے کی؟ وہ بعض کہتے ہیں ہمارے ماں باپ ہمارے پیر,
ओ भाई, तो माँ बाप बेशक टीचर भी होते हैं, मेल फीमेल टीचर होते हैं, लेकिन पीरो मुर्शिद बनाया जाता है वो राह सलूक के लिए, राह तसव्वुफ के लिए, और इस्लाम को, दीन को बहुत अच्छे अंदाज से समझने के लिए और अमल करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए। ख्वाजा साहब को पीर साहब की जरूरत थी, आपको जरूरत नहीं है। दाता साहब को पीर साहब की जरूरत थी, आपको जरूरत नहीं है। पीराने पीर जो हैं, पीर दस्तगीर हैं, जिनको बादशाह पीर कहते हैं सिंध की तरफ, सिंध में कहते हैं बादशाह पीर, और बांग्लादेश में बड़ो पीर, और हम गए अफ्रीका में, मोज़म्बिक में, वहां जो वहां के मुसलमान वो कई मिलकर ना कोर्स में वो नातें पढ़ते थे, कसीदे पढ़ते थे, नात को कसीदा कहते थे। तो गौसे आजम की मनकबत सारे एक आवाज होकर ऐसी दीवानगी से पढ़ते थे, हम हैरान हो गए, यार गौसे पाक के दीवाने यहाँ भी रहते हैं। क्या बात है, क्या बात। तो गौसे पाक ने भी किसी को अपना पीर बनाया, दाता साहब ने किसी को पीर बनाया। तू कहता मुझे जरूरत नहीं है, आला हजरत ने भी बनाया। तो खैर, गरीब नवाज के ये पीरो मुर्शिद थे हजरत ख्वाजा सैयद उस्मान हरवनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। इनका मजार पता कहाँ है? जन्नतुल माला में, मक्का मुकर्रमा में। इनका सिलसिला 11 वास्तों से मौला अली मुश्किल कुशा से मिलता है। 70 साल इन्होंने अल्लाह पाक की इबादत की, सुभान अल्लाह, और 70 साल कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया, अल्लाह, रात को सोए नहीं, मुसलसल कई के दिन के रोजे रखते थे, तिलावत बहुत करते थे। सुभान अल्लाह। और भाई अल्लाह का नेक बंदा और तिलावत ना हो, ये किसी समझ में आएगा कि जी ये बुजुर्ग बड़े पहुंचे हुए हैं, तिलावत नहीं है, तिलावत नहीं, नमाज नहीं है, तो कहाँ पहुंचे हुए भी, किधर पहुंचे हुए भाई? अपने घर में पहुंचे हुए, दस्तरखान पर पहुंचे हुए, और कहाँ पहुंच रहा है? खैर, तो कभी सैर होकर खाना नहीं खाया, कभी सैर होकर पानी नहीं पिया। 4-5 फाकों के बाद 4-5 लुकमे खा लेते। एक जगह 70 आदमी जमा हुए तो आपकी करामतों का तज़किरा हुआ। पहले के दौर में और अब के दौर में भी ऐसा है कि अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र खैर किया जाता है। और याद रखें, जब अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र किया जाता है ना, रहमत नाजिल होती है। सुभान अल्लाह। करामात का जिक्र हुआ तो कुछ लोगों ने इनकार कर दिया आपकी करामत मानने से। अच्छा, आखिर तय पाया कि हम इसी वक्त हजरत के पास जाते। ख्वाजा उस्मान हरवनी, ख्वाजा का मतलब भी सैयद, सरदार, हजरत, इन मायनों में है। वो हाजिर हुए कि अगर ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हम में से हर एक को इनकी ख्वाहिश के मुताबिक खाना खिलाया तो हम मान जाएंगे कि हजरत बहुत पहुंचे हुए। सब लोग डिमांड भी खाने पीने वाली रखी है, बस वो करामत भी ये दिखानी है। तो बहरहाल हाजिर हुए तो आपने इनको देखते ही कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम। सुभान अल्लाह। फिर सामने बिठाया तो कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुआ करना शुरू कर दी। अचानक गैब से दस्तरखान जाहिर हुआ, मुख्तलिफ किस्म के खाने थे, हर शख्स की ख्वाहिश के मुताबिक खाना उसके सामने आ गया। सुभान अल्लाह। दो देखकर लोग सकते में आ गए, हैरान हो गए, और फौरन हजरत की कदम बोसी करने लगे और मुरीद हो गए। सुभान अल्लाह। तो औलिया किराम से करामत का मुतालबा करना ये अदब के खिलाफ है, और करामत नहीं, ये अल्लाह के नेक बंदे जो शरीयत पर अमल करते हैं ना, ये देखना चाहिए। और मुतासिर होने वाली बात ये है, करामत से बढ़कर इस्तिकामत है। क्या बात है। अल्लाह पाक हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए और इस्तिकामत भी अता फरमाए। आइए प्रोग्राम में सेगमेंट शामिल करते हैं, औलाद की तरबियत कीजिए। ये नेक ख़वातीन, सीधी औलाद जो है तो आमतौर पे होता है कि रोल मॉडल कोई होता है, बनाया जाता है। तो औलाद को किसका मतलब ज़हन देना चाहिए कि आप रोल मॉडल इन्हें बनाएं? देखिए, इंसान की एक नेचर है, अल्लाह की शान है, किसी न किसी को रोल मॉडल बनाता है, आइडियल बनाता है, यानी मिसाली शख्सियत, कोई पर्सनालिटी मैं उसको फॉलो करूं। अब बच्चे हैं, बड़े हैं, ये नेचुरली आइडियल रोल मॉडल को फॉलो करने लगते हैं। अच्छा, फिर अपनी जिंदगी को उनके स्टाइल पर गुजारते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, ग्रेजुअली
ان کے اوصاف وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، دین والے ہوں دین سے دور کرنے والے ہوں، یہ ان کی ذات کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ فالو اس کو کر رہے ہیں، مسلسل اسے دیکھ رہے ہیں۔ امام غزالی نے ایک بات لکھی ہے کہ ہر انسان کی طبیعت میں ایسا ہے کہ وہ دوسرے کی طبیعت سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ خیر، اب موجودہ دور کے اندر نوجوان طرح طرح کے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں، آئیڈیل بنا لیتے ہیں۔ یہ بھی لحاظ نہیں ہے مسلمان ہے غیر مسلم ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، علماء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، سیدوں کے بارے میں، بس اس کو مان لیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، تو اگر کسی غیر مسلم کو رول ماڈل بنایا ہے تو ایمان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس تعلق سے پیرنٹس کو اپنے چلڈرنس کی، بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ آئیڈیل رول ماڈل کون پیدا کس نے کیا؟ اللہ، اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔ آپ کو، مجھے، ساری جو بھی مخلوق ہے، جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے، اس کا کیا ارشاد ہے، کس کو رول ماڈل بنا ہے؟ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ میں وسلم۔ آپ کو قرآن سناتا ہوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسن، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ وہ سید المرسلین، سارے نبیوں کے بھی سردار، اللہ کے محبوب، ان کو فالو کریں، ان کی زندگی گزارنے کا جو انداز ہے مسلمان اس کو فالو کریں۔ اللہ اکبر، جب ایسا کریں گے تو انشاءاللہ الکریم دنیا آخرت میں کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ اور اعلیٰ حضرت کی کیا بات، خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ تو رسول پاک کو ہمارے بچے آئیڈیل بنائیں۔ یہ ذمہ داری اب پیرنٹس کی ہے کہ وہ رسول پاک کی شان بیان کریں، آپ کے معجزات کو بیان کریں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شان، قدر و منزلت، محبوبیت کو بیان کریں، نبیوں پر آپ کی جو امامت ہے، آپ کی جو سرداری ہے، اس کو بیان کریں۔ کیا بات ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم بیڑا پار ہو جائے گا، بچوں کو جو بتائیں گے وہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کنہیں فالو کریں، آپ نے ہمیں یہ گائیڈ کیا، صحابی کالنجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ سٹارز، ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کو فالو کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس حدیث کی شرح میں کہا، حضور نے اپنے صحابہ کو ہدایت کے ستارے فرمایا، دوسری حدیث میں اپنے اہل بیت کو کشتی نوح فرمایا۔ کشتی نوح کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم جو غیر مسلم تھے وہ آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے، آپ کو تکلیف دیتے تھے، اور نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی اور ایمان والوں کو اس میں بٹھا لیا۔ تو اب بارش اور زمین سے پانی، ہر طرف پانی پانی پوری دنیا میں پھیل گیا، وہ جو آپ پر ایمان لانے والے کشتی میں بیٹھے ان کے علاوہ سارے ختم ہو گئے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ پھر دوبارہ نسل چلی، اور پھر اللہ کی شان معلوماتی بات بھی ہے کہ نوح علیہ السلام کے جو اولاد تھی ان سے نسل انسانی چلی، بقیہ جتنے بھی آئے تھے ان کی اولاد نہیں ہوئی بعد میں۔ حضور نے صحابہ کو ہدایت کے ستارے فرمایا، دوسری حدیث میں اپنے اہل بیت کو کشتی نوح فرمایا۔ اب جو کشتی میں بیٹھے گا ڈوبے گا نہیں، اور جو ستاروں کو دیکھے گا تو دیکھتے دیکھتے منزل پہ پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح امت مسلمہ، مسلمانوں کا ہر فرد اپنی ایمانی زندگی میں اہل بیت اطہار کے بھی محتاج ہیں، صحابہ کی بھی حاجت مند ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو امت کے لیے صحابہ کی اقتداء ہی اہتداء یعنی ہدایت ہے۔ کیا بات۔ تو بچوں کا ذہن جو نا موم جیسا ہوتا ہے،
تربیت کی تھوڑی سی آنچ، کچھ گرمی دیں گے، ان کے افکار، ان کے کردار ڈھلتے چلے جائیں گے. اور والدین کی یہ ذمہ داری ہے، آقا کا ذکر کریں، صحابہ کا ذکر کریں، اہل بیت اطہار کا ذکر کریں. اور اس کے لیے دیکھیں کتابیں بھی ہیں، فیضان فاروق اعظم، فیضان صدیق اکبر، کرامات عثمان غنی، کرامات شیر خدا، امام حسن کی 30 حکایات، امام حسین کی کرامات، شان خاتون جنت، فیضان عائشہ صدیقہ، فیضان امہات المؤمنین، فیضان امیر معاویہ، کرامات صحابہ، صحابہ کرام کا عشق رسول. ان کو کچھ کچھ جس طرح میڈیسن کا، سیرپ کا، ٹیبلٹ کا ڈوز دیتے ہیں نا، کہیں 10 mg، کہیں 5 mg، تو کہیں 20 mg، اس طرح تھوڑا 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 دیتے رہے. فیضان صحابہ اہل بیت دیتے رہے. یہ ڈوز دیتے رہے عشق رسول کا، اللہ کی محبت کا، عشق رسول کا. صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام اپنے کچن کے اندر فریج کے اوپر لکھ کے لگا دیں آج کس بزرگ کا ایام ہے، اور کھانا پکے اصال ثواب. جی آج کس کا لنگر ہے؟ آج مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی، 21 رمضان ہے، ان کا یوم وصال ہے. آج خاتون جنت کا لنگر ہے، آج جو ہے حسنین کریمین کا لنگر ہے، آج فلاں صحابی کا، آج صدیق. تو یوں وہ متعارف ہوتے رہیں گے بچے. یہ ڈوز دینے کا آپ طریقہ ارشاد فرما رہے ہیں. یہ اور ان کی کرامتیں بتائیں، ان کی خوبیاں بتائیں، ان کے اوصاف بتائیں، تو انشاءاللہ الکریم یہ ترکیب ہو جائے گی. اچھا، پھر وہ ان کو مطالعے کا بھی کچھ ذہن دے سکتے ہیں، اس کی پرفارمنس بھی بنائیں، ان کو کوئی تحفہ بھی دیں. اور پہلے کے دور میں جو نانیاں دادیاں جو سٹوری سنایا کرتی. سٹوری، نانی اماں کی کہانی، یہ وہ سنائیں نا. صحابہ، اہل بیت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کرام کے واقعات. بچے سٹوری سننا چاہتے ہیں. اچھا، وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ روڈ میپ بناتی ہے کہ یہ اس طرح جانا ہے اللہ کی طرف، اس طرح جانا ہے جنت کی طرف. سبحان تو اس انداز سے اپنے بچے کی تربیت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کریم نصیب اللہ فرمائے. نصیب فرمائے، اللہ پاک نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، عورت اور پردہ. یہ نیک خواتین. جب عورت کا ذکر آئے گا تو پردے کا بھی ذکر آئے گا، کیونکہ عورت کا مطلب کیا ہے؟ چھپانے والی چیز. عورت وہی ہے جو چھپی ہوئی ہے. کیا بات. اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 ہم سنتے ہیں. اللہ کریم نے انسانوں کو ایک شرف عطا کیا لباس کی صورت. کیا بات. جانور لباس پہنتے ہیں؟ نہیں پہنتے. پرندے پہنتے ہیں؟ نہیں پہنتے. نہیں پہنتے. اللہ نے انسان کو لباس عطا کیا. اللہ اکبر. سورہ اعراف کی آیت نمبر 26، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپاتا ہے، اور ایک لباس وہ جو زیب و زینت ہے، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر. 3 طرح کے لباسوں کا ذکر ہو رہا ہے. جی. ایک لباس وہ ہے جو بدن چھپاتا ہے، ایک لباس وہ ہے جو زینت دلاتا ہے، خاص موقعوں پر لباس پہنے جاتے ہیں، اور ایک لباس وہ ہے جسے قرآن نے کہا لباس تقوی. جی. یہ کیا ہے؟ مفسرین نے مختلف اس کے بارے میں اس کی تفسیر کی یعنی اس کو ایکسپلین کیا، واضح کیا. اس سے مراد موٹا کھردرا لباس میں جس میں تکلف نہ ہو، یہ متقیوں کا لباس ہے، پرہیزگاروں کا لباس ہے، صوفیہ کا لباس ہے. اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، تکلفی بناوٹی پن ختم ہوتا ہے. اور وہ لباس جس سے لباس تقوی ذالک خیر کے تحت قیمتی نفیس لباس کے ذریعے بناؤ سنگار کرنے سے بہتر قرار دیا گیا. خیر، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے قیمتی خوبصورت دلکش لباس پہنے کوئی حرج نہیں ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سادہ لباس پہنا. وقت وصال آپ نے بطور عاجزی موٹا اور سادہ لباس پہن رکھا تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کی امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چادر، ایک موٹا تہبند نکال کر دکھایا.
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ان دو کپڑوں میں قبض ہو۔ تو حضرت علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں وقت وصال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی و انکساری اختیار کرتے ہوئے آسودہ حالی مالداری کو ترک کر کے یہ لباس پہنا۔ یہ کہا گیا کہ لباس شہرت کے بجائے لباس تقوی پہن۔ اب فیشن کا لباس، باریک لباس، اور عورتیں ایسا لباس پہنے، استغفر اللہ۔ حضرت دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک کی خدمت میں مصر سے، ایجپٹ جس کو آج کل کہتے ہیں، سفید رنگ کے باریک کپڑے لائے گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عطا کرنے والے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کپڑا مجھے عطا کیا، ارشاد فرمایا اس کے دو ٹکڑے کر کے ایک سے اپنا کرتا، دوسرا اپنی بیوی کو دے دینا جس سے وہ اپنا دوپٹہ بنا لے۔ راوی کہتے ہیں جب میں چلنے لگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکیدن اپنی بیوی کو کہنا اس کے نیچے دوسرا کپڑا لگا لے تاکہ دوپٹے کے نیچے کچھ نظر نہ آئے۔ ہمارے ہاں تو وہ عام طور پہ دوپٹہ جو بڑا بریک لیا جاتا ہے، شفون کا دوپٹہ یا اس طرح کریپ کا دوپٹہ، وہ تو ہوتا ہی بریک ہے۔ نبی پاک فرما رہے ہیں اس کے نیچے اور کپڑا لگا لینا۔ دیکھیں کہ دوپٹہ یا چادر کس لیے لی جا رہی ہے؟ بال چھپانے کے چھپے نا، بالوں کا پردہ ہو۔ اب جالی دار شفاف تو اس میں تو جسم بھی نظر آئے گا، بال بھی نظر آئیں گے۔ تو یہ دوپٹہ جو ہے لباس ستر میں نہیں آتا تو لباس تقوی میں کیسے آئے گا؟ تو خیر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوپٹے کو موٹا رکھنے کا حکم دیا۔ پورے جسم کا لباس کا موٹا ہونا کتنا ضروری ہے اب غور کیجئے۔ عورت کے بالوں کا پردہ بھی فرض ہے، مگر جسم کے دیگر اعضاء نزاکت کے اعتبار سے زیادہ حساس اور فتنے کے اعتبار سے شدید ہوتے ہیں۔ تو فیشن وہی اختیار کیا جائے جو شرم و حیا کے مطابق ہو اور اللہ رسول کی طرف سے اس کی اجازت ہو۔ اللہ رسول کی اجازت ہے یا نہیں ہے تو یہ آپ پردے کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب پڑھیں یا دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے رابطہ کریں، انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا۔ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ کاش ہر گھر میں عالم دین ہو، اور اگر کسی کے ہاں بیٹیاں ہیں تو وہ کیسے اپنی خواہش پوری کرے پھر؟ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ گرلز نہیں چل رہے؟ بالکل گرلز میں چل رہے ہیں نا۔ دیکھیں کہ 1,500 1500 سے زیادہ ادارے عالم اور عالمہ کورس کے چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں اسلامی بہنوں کے بھی، اسلامی بھائیوں کے بھی ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ اسلامی بہنوں کا تخصص فی الفقہ مفتی کورس، مفتیہ کورس بھی شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہر گھر میں ایک عالم ہو، تو اگر بچیاں ہیں تو ان کو عالمہ بنائیں۔ دیکھیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا واقعہ قرآن میں موجود ہے نا۔ ان کی والدہ نے منت مانی تھی یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے گا تو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ جی اللہ کریم نے بیٹی عطا فرمائی تو آپ نے انہیں وقف کر دیا۔ صحیح۔ تو بیٹی کو حافظہ بنائیں، عالمہ بنائیں، ماشاءاللہ اس کے سلسلے تو چل رہے ہیں، اور ہمارے گھر کے اندر بچے بچیاں عالمہ اور عالم بنے، اور کیا چاہیے۔ بھی کل پتہ چلا ایک اسلامی بھائی ہیں، ان کی 7 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاء اللہ۔ 4 بیٹیاں جامعۃ المدینہ میں مدرسہ ہیں۔ واہ، سبحان اللہ۔ یعنی عالمہ انہوں ہے۔ نے پڑھا تو عالمہ بنی تو پھر مدرسہ بنی نا، تو پڑھے۔ اب تو مدرسۃ المدینہ گرلز کے اندر اور جامعۃ المدینہ گرلز کے اندر بچیاں پڑھنے آئی تھیں، اب پڑھانے والی بن گئی ہیں، ناظمہ باجی بن گئی ہیں، اب تو مدرسہ باجی بن گئی ہیں۔ تو پڑھائیں، ہمارے گھر میں بچیاں ہیں تو ان کو بھی داخلہ دلوائیں، اللہ پاک خیر فرمائے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، عورت اور اسلام۔ یہ نیک خواتین، جی سیدی، ہم پچھلے کچھ سیگمنٹ سے وہ عورت بطور ماں اللہ پاک نے جو اسلام کی صورت میں احسانات ہیں وہ بیان فرما رہے تھے آپ۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا تو قرآن کی تلاوت کی آواز سنی۔ واہ، سبحان میں نے پوچھی کون پڑھتا ہے؟ فرشتوں نے کہا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی حال ہے احسان کا، یہی حال ہے احسان کا۔ ایک روایت میں ہے کہ حارثہ رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے ساتھ بہت بھلائی کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کو ماں کی خدمت، ماں کی فرما برداری، ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے، ماں کے حقوق ادا کرنے کے سبب ایسا مقام عطا فرمایا کہ وہ جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی اور امت کو بتائی۔ کیا تو ماں کو اسلام نے عزت دی ہے، سبحان اللہ۔ اور بھی اس کا نہیں بہت ساری روایات ہیں، لیکن ٹائم ہمارا پورا ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، امور خانہ داری۔ یہ نیک خواتین، بچوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے حضور بات چیت ہو رہی تھی پہلے، کچھ ارشاد فرمائے اس حوالے سے۔ اب بچوں کو ایک مرض ہو جاتا ہے سوکھا پن یا سوکڑا، خطرناک امراض ہوتے ہیں، اور عام لوگ اس کو پرچھاواں، سائے کا اثر، تعویذ گنڈے کا اثر سمجھتے ہیں۔ اصل میں یہ مرض آنتوں کی کمزوری، غذا کی کمی اور بے احتیاطی سے پیدا ہوتی ہے۔ بچہ اگر کافی عرصے تک قے اور دستوں میں مبتلا رہے تو یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔ بچوں کو مٹیالے بدبودار دست آتے ہیں، کبھی ہرے پیلے دست آتے ہیں، پیٹ بڑھ جاتا ہے، بدن سوکھ جاتا ہے، اس کو سوکھے کا مرض کہتے ہیں۔ بچوں کی ہڈیوں کی نشو نما متاثر ہوتی ہے۔ یہ بیماری پیدائشی نہیں ہوتی، زیادہ تر یہ 6 ماہ سے 3 سال کی عمر کے بچے اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس عمر میں ان کی ہڈیوں کی نشو نما جلدی ہوتی ہے۔ اس عمر میں جسم میں زیادہ مقدار میں کیلشیم اور فاسفیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا ضروری ہے بڑھتی ہوئی ہڈیوں کو کیلشیم، وٹامن اور اچھی غذا مناسب مقدار میں پہنچائی جائے۔ کازز کیا ہیں؟ وٹامن ڈی، کیلشیم، فاسفیٹ کی کمی، جگر آنتوں کی بیماری میں مبتلا ہونا، وقت سے پہلے پیدائش، کم دھوپ والے علاقوں میں رہنا یا دن کے اوقات میں گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اور اس کی جو علامات ہیں، ہڈیوں میں درد، پیروں بازوؤں میں جھکاؤ، درد ہونا، پٹھوں میں کھچاؤ، درد ہونا، ریڑھ کی ہڈی میں درد ہونا، دانتوں میں خرابی، نکائص۔ تو جو سوکھے پن کے شکار بچے ہیں، سست کمزور ہو جاتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، تو ان بچوں کو کیئر کی، دیکھ بھال کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو بچے کو ایسی غذائیں دیں کہ جن میں مناسب مقدار میں کیلشیم، فاسفورس، وٹامن ڈی ہوں، جیسے دودھ، پنیر، دہی، سویا پھلیاں، اخروٹ، انڈا، مچھلی، اس کا تیل۔ روزانہ کم از کم 15 سے 20 منٹ دھوپ لینا بہت فائدہ مند ہے، جی۔ اور اچھی مقدار میں وٹامن مل جائے تو انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہوگا۔ پھر بھی کوئی علامت رہتی تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ خیر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں نیک خواتین کی سیرت کو جاننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں اور ماشاءاللہ نیکی کی دعوت حاصل کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے پے کر شرم و حیا، پابند شریعت